إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. موجودہ حالات میں پریشانیاں، تکلیفیں، مصائب و آلام یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. کم ہونے کی بجائے یہ چیزیں دن بدن بڑھ رہی ہیں. خاص کر مہنگائی کا عذاب جس نے بہت ہی زیادہ عوام الناس کو پریشان کیا ہوا ہے. اس کے جو مین اسباب ہیں ان میں سے سب سے بڑا سبب نافرمانیاں ہیں، معصیتیں ہیں. قدم قدم پہ شرک، ضلالت اور گمراہی ہے اور بدعات و خرافات ہیں.
اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں یہ بات بیان فرمائی، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها۔ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا بدلہ اس کو بڑھا چڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ نافرمانیاں کر کے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں، تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا کر کے کیا کرے گا؟ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، وہ تو تمہاری نیکی کی قدر کرنے والا ہے، تمہاری نیکی کو جاننے والا ہے، تمہاری نیکی کا بڑھا چڑھا کر تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ۔ سابقہ قوم کی بربادی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا۔ اسی پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، جیسے لوط علیہ السلام کے قوم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ۔ کسی کو چیخ نے آن پکڑا، جیسے قوم سمود اور شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ اس طرح کے عذاب میں ان کو مبتلا کیا گیا، چیخ کے عذاب سے ان کو اللہ نے پکڑ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا۔ کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، جیسے قارون کو دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ کسی کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا، جیسے فرعونیوں کو غرق کیا گیا، نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کو، مشرک قوم کو غرق کیا گیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہ جتنے بھی نیست و نابود ہوئے ہیں، جتنی بھی قومیں برباد ہوئی ہیں، مختلف قسم کے عذابوں میں ان کو مبتلا کیا گیا، ان کو پکڑا گیا، ان کی گرفت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن ان لوگوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی مہربان ذات ہے ہی نہیں، وہ ارحم الراحمین، وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کیا کہا؟ جس قوم کو چیخ کے عذاب سے پکڑ لیا گیا، ان ربی رحیم ودود، میری قوم کے لوگوں، میرا رب محبت کرنے والا ہے، مہربان ہے، اس کی مہربانی کا اپنے آپ کو مستحق بنا لو، میری فرما برداری کر کے، میری نافرمانی کو چھوڑ کر۔ لیکن قوم کے لوگوں نے ایک بھی نہ مانی، آخرکار اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ٹوٹ پڑا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام نے بدر کے قیدی میں ایک خاتون کو دیکھا، وہ عورت وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے،
بڑی پریشان ہے، اس کا بچہ نہیں مل رہا، ادھر دیکھتی ہے ادھر دیکھتی ہے، بڑی بےتاب ہے اپنے بچے کی جدیدگی کی وجہ سے، بڑی پریشان ہے، بڑی بےتاب ہے بچے کے لیے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس خاتون کو اس کا بچہ مل کے اس کو پیار کیا، اس کو دودھ پلایا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خاتون اپنے اس بچے کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دے گی؟ کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ یہ خاتون اپنے اس لخت جگر کو تندور میں ڈال دے گی، آگ میں ڈال دے گی؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے، تو پھر اے دن مہنگائی کا عذاب کیوں؟ اور یہ مہنگائی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اس کی ایک ہی وجہ ہے، ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو میرے ذکر سے، میری کتاب سے، میرے قرآن سے جو اعراض کرے گا اس کے لیے معیشت تنگ کر دوں گا۔ اور صرف یہاں بھی نہیں، تنگی کے ساتھ اس کی زندگی گزرے گی، پریشانیوں سے گزرے گی، کل قیامت کے دن یہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے شخص کو جو ہماری نصیحت سے منہ موڑتا رہا، ہماری باتوں کو اس نے نہیں مانا، ہماری باتوں کو قبول نہیں کیا، ہماری باتوں کو نہیں سنا، کل قیامت کے دن اس کو ہم اندھا کر دیں گے، اس کی آنکھوں کی بینائی محروم ہوگی۔ کل قیامت کے دن جب ہم اسے اٹھائیں گے، قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ کہے گا اللہ مجھے کیوں تو نے نبینا کر کے اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ قال كذلك، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بات ایسے ہی ہے، تو دنیا میں دیکھ سکتا تھا، آج تو نہیں دیکھ سکتا، وجہ کیا ہے؟ اتتک آیاتنا فنسیتها، تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی، ہماری باتیں آئی تھی، فنسیتها، تو نے ان باتوں کو بھلا دیا، وکذالک اليوم تنسیٰ، آج ہم نے تجھے فراموش کر دیا۔ تو اس کی اصل اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے۔ اگر ہم اپنے رب سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں ہمارا رب بھی ہم سے محبت کرے، تو آئیے آج ہی سے اپنے اصلاح کیجیے، اس کی نافرمانی کو چھوڑ دیجیے، شرک کو چھوڑ دیجیے، بدعت و خرافات سے طیب ہو جائیے، کرپشن، جھوٹ، فراڈ، دیگر نافرمانیاں، دھوکہ دہی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان نافرمانیوں کو چھوڑ دیجیے۔ پھر یاد رکھیے جب کوئی نافرمانی کو چھوڑ دیتا ہے تو آیا ہوا عذاب بھی ٹل جاتا ہے، جو آزمائش آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، آئی ہوئی پریشانی بھی ٹل جاتی ہے۔ وقت کے عظیم پیغمبر سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ قوم کے لوگوں سے کہا میری قوم کے لوگوں میری بات نہیں مان رہے، سن لو اللہ کے عذاب کا پھر انتظار کرو، کہہ کے چلے گئے۔ قوم کے لوگوں سے ناراض ہو کر جنگلوں کا، دریاؤں کا رخ کر لیا، آگے کشتی میں بیٹھے، آخرکار پورا ڈالی گئی، پورا ڈالا گیا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں، وہاں ان کو جگہ دی گئی، وہاں انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام کو باہر نکالا، صحیح سالم باہر نکلا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے۔ یہ دعا کرتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آخر کار اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ اب قوم کے لوگوں کا کیا ہوا؟
جب انہوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار کو آسمان پر، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ قوم کے لوگوں نے جب دیکھا عذاب کے آثار کو، فی الفور اپنی اصلاح کی طرف توجہ دی، نافرمانیاں چھوڑ دی، کفر کی زندگی چھوڑ دی، شرک کرنا چھوڑ دیا، شرک سے تائب ہو گئے، دیگر نافرمانی سے تائب ہو گئے، سچی توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ یہ کتنے لوگ تھے؟ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، 1,00,000 سے بھی زیادہ لوگ تھے، سارے کے سارے لوگ، بچے بوڑھے مرد و زن، حتیٰ کہ مفسرین رحمہ اللہ نے یہ صراحت کی ہے ان کے جانور سب کو چچل میدان میں جمع کیا گیا، ایک بہت بڑے میدان میں یہ پوری قوم جمع ہوئی، اپنے رب سے گڑ گڑانے لگے، زار و قطار روئے، گڑ گڑائے، اپنی اصلاح کی، سچی توبہ کی، استغفار کیا، معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا، یہ دنیا میں بسنے والی واحد قوم ہے جس پر آیا ہوا عذاب ٹل گیا، ورنہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے وہ ٹلتا نہیں ہے، لیکن یہ واحد قوم ہے، 1,00,000 سے زیادہ لوگ تھے، جب انہوں نے اپنی اصلاح کی، سچی توبہ کی، معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے رب کی طرف رغبت رکھیں، اپنے رب سے استغفار کریں، سچی توبہ کریں، معافی مانگیں، کثرت سے استغفار کریں۔ اور استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف استغفر اللہ کہتے رہیں، نہیں، استغفار کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ جو گناہ ہو چکے ان سے اپنے رب سے معافی مانگیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا اپنے رب سے عہد اور وعدہ کریں۔ استغفار اور توبہ دونوں کا مطلب یہ ہے، استغفار کا مطلب گناہوں کو چھوڑ کر سچی توبہ، گناہوں کو چھوڑ کر استغفار کرنا، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا، اے اللہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن یہ تب ہوگا جب گناہ کو گناہ سمجھے گے۔ کتنے ہی ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک شیطان کی طرف سے ہم پر حملہ ہوا ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، شرک کر رہے ہیں، شرک کو شرک نہیں سمجھتے، بدعت و خرافات کا ارتکاب ہو رہا ہے لیکن بدعت کو گناہ نہیں سمجھتے۔ کتنی نافرمانیاں ہیں جو بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں لیکن ان کو گناہ نہیں سمجھتے۔ تبھی تو اس قدر پریشان کن حالات ہم پر آ چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، سچی توبہ کریں، معافی مانگیں، استغفار کریں۔ وقت کے عظیم پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام جن کی قوم نے ان کی بات نہ مان کر قوم کے مقدر غرق ہونے والا عذاب بنا، اس قوم کو نوح علیہ السلام نے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میری قوم کے لوگوں استغفار کر لو، سچی توبہ کرو، معافی مانگ لو، واد سوا یغوث یعوق نصر کی عبادت چھوڑ دو، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، صرف اللہ ہی پر توکل کرو، صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرو، صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، اسی سے مانگو، رزق بھی اسی سے مانگو، اولاد بھی اسی سے مانگو، مغفرت بھی اسی سے مانگو، اسی سے امیدیں وابستہ کرو، اسی کا ڈر دل میں ہو۔ قوم کے لوگوں سے کہا جو کچھ تم سے ہو چکا اس کو چھوڑ دو، اپنی اصلاح کرو، استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، انہ کان غفارا، بے شک ہمارا رب بخشنے والا ہے۔ تو ان حالات میں پریشانی سے جو نجات کا جو سبب ہے، جو ذریعہ ہے، وہ ایک ہی ہے کہ ہم اپنے رب کے بن جائیں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں، گناہوں کو چھوڑ کر کثرت سے استغفار کریں، سچی توبہ کریں، معافی مانگیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ انہ کان غفارا، قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔
اگر استغفار کرو گے، معافی مانگو گے، اپنے رب کی طرف رجوع کرو گے، اپنے گناہوں کو چھوڑ کر سچی توبہ کرو گے، فائدہ کیا ہوگا؟ یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹوں سے، مال سے نوازے گا، تمہیں باغات سے نوازے گا۔ باغات کو سیراب کرنے کے لیے، ان کی آبیاری کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، فرمایا تمہیں نہریں عطا فرمائے گا۔ لیکن قوم کے لوگوں نے ایک بھی نہ مانی، آخر کار تباہ و برباد ہونا، تباہی بربادی ان کا مقدر بنی۔ آج ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، کیا میرے بندو میری باتیں مان لو، میری باتوں کو اپنا لو، مجھ سے معافی مانگ لو، سچی توبہ کر لو۔ ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود کے شروع میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سب کو حکم جاری کیا، استغفروا ربکم، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی ہے، اس زندگی میں اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ ہی فائدہ، بہت اچھا فائدہ تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو قبول نہیں کریں گے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس عذاب کا سامنا کرنا پڑ جائے جس عذاب کا سامنا سب قوموں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، بر و بحر میں فساد، بگاڑ پھیل چکا، وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لعلہم یرجعون، کیوں؟ تاکہ لوگ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنی اصلاح کریں، سچی توبہ کریں، معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، لوگوں نے گڑ گڑایا کیوں نہیں، ہماری طرف توجہ کیوں نہیں دی، ہماری باتوں کو کیوں نہیں سنا، کیوں نہیں مانا، کیوں نہیں قبول کیا، کیوں نہیں گڑ گڑائے، کیوں نہیں ہم سے رجوع کیا ہماری طرف، اور کیوں ہم سے سچی، ہماری طرف سچی توبہ کیوں نہیں کی، کیوں ہم سے دعائیں نہیں کی، ولکن قست قلوبہم، لیکن وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہ دینے کی، نہ گڑ گڑانے کی، نہ اس کی طرف رجوع کرنے کی، کہ لوگوں کی اکثریت کے دل سیاہ ہو چکے، لوگوں کے دل بالکل سخت ہو چکے۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے رب سے دعائیں کریں، استغفار کریں، سچی توبہ کریں، معافی مانگیں، کلی طور پر سارے کے سارے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ پھر دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، یقیناً آسمان و زمین کی برکات اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر دنیا والے تقویٰ اختیار کر لیں، سچی توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اپنی اصلاح کر لیں، ایمان لیں، ہم زمین و آسمان کی برکات ان پر نچھاور کر دیں گے، کھول دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ملک کے حالات کو درست کر دے، صحیح کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اس وقت تک حالات بدلنے کا نام نہیں لیں گے۔ جو بے نمازی ہے اسے چاہیے کہ پکا نمازی بن جائے، جو مشرک ہے اسے چاہیے کہ پکا موحد بن جائے، جو شرابی ہے اسے چاہیے کہ شراب پینے سے کلی طور پر اپنے آپ کو دور رکھے، بچائے اور سچی توبہ کرے۔ دیگر نافرمانی ان کے مبتلا ہے، جو داڑھی مونڈا ہے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی کے لیے اس داڑھی کو چھوڑ دے، معاف کر دے، اس کو گٹر میں پھینکنے سے پرہیز کرے، احتیاط کرے، کیونکہ یہ سنت نبی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی نورانیت ہے۔ اس کو کہاں پھینکتے ہیں، کدھر پھینکتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جو اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے تکبر کی وجہ سے، حالانکہ یہ گناہ ہے، گناہ جو گناہ نہیں سمجھتا، اسے چاہیے کہ اپنی اصلاح کر کے ہمیشہ اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھے۔ اسی طرح جو بدعات و خرافات کے ارتکاب کرتا ہے اسے چاہیے کہ کلی طور پر بدعات کو چھوڑ دے، اپنی اصلاح کر لے۔ جو قرآن نہیں پڑھتا، قرآن نہیں سمجھتا، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اسے چاہیے کہ قرآن پڑھے، قرآن سمجھے، قرآن پر عمل کرے۔ جب
اصلاح ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے یقیناً حالات بدلیں گے. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں حالات بدلے, آدھی دنیا کے یہ لوگ بالغ بن گئے. وجہ کیا ہے؟ ان کے اندر اللہ کا ڈر تھا, اللہ کا خوف تھا, کثرت سے استغفار کرنے والے لوگ تھے, فرائض واجبات کی پابندی کرنے والے لوگ تھے. کلی طور پر یہ لوگ گناہوں سے بچتے تھے. اگر آج ہم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو اپناتے ہوئے ہم بھی نافرمانی کو چھوڑ کر فرمانبرداری کریں, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ دیں, یقیناً وہی اللہ ہے جس نے صحابہ کرام کے دور میں ان کے حالات بدل دیے. آج وہی اللہ ہمارے حالات بھی بدل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.